یہ ہے منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں۔ جناب صدر ذی وقار، محترم اساتذہ اکرام اور اندھیری رات میں چٹکتی کلیوں مہکتے پھولوں، میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج انتہائی اہم موضوع پر بات ہونے جا رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے جس قوم کے بچے نہ ہوں خوددار ہنرمند، اس قوم سے تاریخ کے معمار نما ہو۔ موضوع پر سوچ کر میں تو حیران سا ہو گیا، بوکھلا سا گیا۔ کیوں نہ بوکھلاتا، کیوں نہ حیران ہوتا، کیوں نہ پریشان ہوتا۔ میرے سامنے علم کی قدر سے ناآشنا بچہ، جس عزم و ہمت سے بے پرواہ بچہ، سعی و عمل سے بے خبر، جو عیش و نشاط کا طلبگار، جو عشق میں بھی صادق نہ کھڑا تھا، بس دل گرفتہ و دل فگار، جس کے دن فیس بک اور رات واٹس ایپ پہ بھجن بجاتے، کٹے پتنگ اڑاتے، خواب دیکھتے، خواہشات کرتے گزر رہے ہیں۔ علی وقار کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، چپ رہ بھی نہیں سکتا، ایسے پیارے راج دلارے، نہ کام کے نہ کاج کے، بس دشمن اناج کے۔ قوم کے بچوں، بیٹیوں، نوجوانوں، طالب علموں سے کیوں کر امید رکھوں کہ تاریخ کے معمار بنے۔ اس تصور اور تصویر کو لیے کچھ مایوس ہوتا جا رہا تھا کہ سروش غیب سے آواز آئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اس سے میں چونک اٹھا، بیدار ہوا، خیال کا پرندہ اڑا، سوچ نے اڑان بھری، فکر پرواز کر گئی، کچھ عقل کی آنکھیں واہ ہوئی تو دکھائی دینے لگا کہ خودی و خودداری، علم و عمل، غیرت و حمیت، محنت و مشقت اور عزم و ریاضت تو ایک مہارت تھی۔ جو بھی اس راز کو پا گئے، سمجھو مراد پا گئے۔ خودی تو ایک نعمت ہے، جو بھی منیب بنا، منہا منیب ہوا، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان۔ علم تو ایک بصارت تھی، جو بھی بصیر بنا، بلند ہوا، وراثت عطا ہوئی۔ خودی تو ایک سعادت تھی، جس کسی کو بھی نصیب ہوئی، سمجھو برکت نصیب ہوئی۔ خودی کے رازداں بنے، خدا کے ترجماں بنے، امانت دی گئی، عزت مل گئی۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی۔ زمین و آسماں، کرسی و عرش، خودی کی ضد میں ہے ساری خدائی۔ علی ذی وقار تصور آگے بڑھا اور جو کچھ میں جان گیا یا پہچان گیا وہ یہ ہے کہ کارگاہ حیات میں مستقبل ان کا ہے جو جہاں بانی کے لیے جہاں تانی کا گر جانتے ہیں۔ آنکھ میں ہے جو ستاروں پہ کمند ڈالنے کو تیار ہوں، حکمت کے قادروں اور ہنر کے مہارتوں سے لیس ہوں۔ وہ غازیانہ کردار، وہ عادلانہ نظام، وہ ہمدردانہ حکام، وہ شریفانہ طور طریقے، وہ دلیرانہ عزائم۔ غرض یہ ہے کہ امانت، دیانت، صداقت، مہارت، وقارت، ان سب کو ملا کے مومنانہ بصیرت اور پیغمبرانہ غیرت کی تحسین کے لیے علم و ہنر سے مسلح ہونا پڑے گا۔ جناب والا، نوجوان جب علم کا طالب ہوا تو ذوق بیدار ہوا، ذوق بیدار ہوا تو شوق نے جوش مارا، طلب جب تڑپ بنی، عزم و ارادہ کیا، مہارتیں سیکھی، سامان پیدا کیا، ہنر سے بہرہ ور ہوئے، ملک کی ترقی میں حصہ لینے لگے تو قوم کی تقدیر بدلی، وطن کی کایا پلٹی، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، ضرورت پوری ہوئی پھر فراوانی آ گئی، قسمت نے پلٹا کھایا، ہر سو کامرانی آ گئی۔ علی وقار، میرا وجدان یہ کہتا ہے، مجھے دکھائی دے رہا ہے ان نوجوانوں میں، شمع علم کے پروانوں میں، کل کا قدیر بھی ہے، ملک کی تقدیر بھی ہے، شیر خان بھی ہے، عبدالکلام جیسا مرد میدان بھی ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا، شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، غیرت کو غلامی سے آزاد کر، غیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، وما علینا الا البلاغ المبین۔